خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، صبح و شام یہ راگ الاپتے الاپتے اب دل جو ہے وہ مایوسی کی طرف گامزن ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے زندگی وبال بن چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے، جس طرح لوگوں کو مارا جا رہا تھا، اٹھایا جا رہا تھا، شاید پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے لیے یہ ایک نئی داستان تھی، لیکن پاکستان کا ایک خطہ ایسا بھی ہے جہاں پہ یہ داستان جو ہے وہ کافی دہائیوں سے چل رہی ہے. بلوچستان میں تقریباً ہر گھر سے کوئی ایک یا دو لوگ جو ہیں وہ عرصہ دراز سے لاپتہ ہیں. ہمارے حکمران، بے حس حکمران، ہر دور حکومت میں آ کر صرف دعوے اور باتیں کرتے رہے، لیکن طاقتوروں کے سامنے وہ سرنڈر کر چکے، ان کے بوٹوں پر گر پڑے. کل رات بلوچستان سے ایک قافلہ چلا اور اسلام آباد پہنچا، جس میں بہت بڑی تعداد ان خواتین کی تھی جو صرف یہ مطالبہ کرنے آ رہے تھے کہ ان کے والدین کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے باپوں کو، ان کی بیٹیوں کو کہاں چھپا کر رکھا ہے. اور ان کا مطالبہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئین پاکستان سے تھا کہ اگر آپ نے ان کو قید کیا ہوا ہے، اگر آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے، تو خدارہ صرف اتنا کر دیں، ایک تو ان کی موجودگی کی اطلاع دے دیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو مقدموں کے لیے عدالتوں میں پیش کریں، جس کے لیے عدالتیں بنائی جاتی ہیں، جس کے لیے ملکوں کے قانون جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے، یہاں پہ درد مند کی سنوائی نہیں ہے، اور رات کو وہی ہوا کہ بلوچستان سے آئے ہوئے ان لوگوں پر اسلام آباد کی ٹھٹھرتی سردی میں ان پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، ٹیئر گیسنگ کی گئی، ان کی گاڑیوں کو توڑا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا. جو 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اسلام آباد پہنچے تھے، ان کو تتر بتر کر دیا. ان پر ظلم کی جو داستان رقم ہوئی، وہ معاملہ جو ہے بہت آگے نکل گیا. وقت ریت کی طرح مٹھی سے سرکتا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں کے طاقتور حلقے پتہ نہیں کس نشے میں اس وقت گم ہیں کہ یا تو وہ انٹینشنلی یعنی جان بوجھ کر پاکستان کو کسی خاص ایک دشمن کے ایجنڈے پر لے کر جانے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ ایجنڈا جو بہت عرصہ پہلے بے نقاب ہوا کہ اس ملک کے مزید ٹکڑے ہوں گے، اس ملک میں مزید انارکی ہوگی، اس ملک میں مزید انتشار ہوگا، اور ظلم کی یہ داستان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. احمد فراز صاحب پاکستان کے مشہور شاعر، انہوں نے ایک نظم لکھی 1982 میں، اور وہ موجودہ حالات پہ جو ہے وہ بالکل صادق آتی ہے. اور انہوں نے لکھا کہ سریردہ بدن ہے کس کا، یہ جامع خون کفن ہے کس کا، یہ زخم خوردہ ردا ہے کس کی، یہ پارا پارا صدا ہے کس کی، یہ کس کا لہو زمیں سے یاقوت بن گئی ہے، یہ کس کے لہو سے زمیں یاقوت بن گئی ہے، یہ کس کی آغوش کس کا تابوت بن گئی ہے، یہ کس نگر کے سپوت ہیں جو دیار انگار میں کھڑے ہیں، یہ کون ہیں، یہ کون بے آسرا ہیں جو تیغ قاتلاں سے کٹی ہوئی فصل کی طرح جا بجا پڑے ہیں، یہ کون ماں ہے جو اپنے لخت جگر کو ملنے، یہ کون ماں ہے جو اپنے لخت جگر کو ملنے میں میلے میں ڈھونڈتی ہے، یہ کون بابا ہے جس کی آواز شور محشر میں دب گئی ہے، یہ کون معصوم ہیں کہ جن کو سیاہ آندھی دیے سمجھ کر بجھا رہی ہے، انہیں کوئی جانتا نہیں، انہیں کوئی جانتا نہیں، انہیں کوئی جاننا نہ چاہے، یہ کس قبیلے کے سر بکف جانثار ہیں جن کو کوئی پہچانتا نہیں، کوئی بھی پہچاننا نہ چاہے کہ ان کی پہچان امتحان ہے، کہ ان کی پہچان میں زباں ہے. نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بابا، نہ کوئی ماں ہے، محل سرایوں میں خوش مقدر شیوخ چپ، بادشاہ چپ، حرم کے سب پاسباں عالم پناہ چپ ہیں، منافقوں کے گروہ کے سربراہ چپ ہیں، تمام اہل ریا
کہ جن کے لبوں پہ لا الہ چپ ہیں. خواتین و حضرات، ہمارا اس وقت یہی حال ہے کہ ہم کوفیوں کی طرح چپ ہیں کہ لا الہ کہنے والے پس زندہ ہیں، اور ظلم اور جبر کی جو داستان اس ملک میں رقم ہو رہی ہے وہ ہمیں نہ جانے کس خوفناک انجام کی طرف لے جا رہی ہے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ پاکستان کے مشہور شاعر، مزاحمتی شاعر، رائٹر، ڈرامہ نگار، ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر احمد فرحاد موجود ہیں، جو بہت لب کشائی کرتے ہیں ایسے معاملات پہ اور بڑے دل کے ساتھ کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم احمد، آپ کا بہت بہت شکریہ. احمد فرحاد. وعلیکم السلام یاسر صاحب، آداب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد فرحاد صاحب، یہ جو ظلم کا اور جبر کا ایک نیا دور شروع ہو گیا اور جو بلوچیوں کے ساتھ کل رات کو ہوا، کیا کہیں گے اس پہ؟ یاسر صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیے میں کچھ باتیں تو کی ہیں بڑی شدید اور بڑی جو ہے وہ گہری سوچ کے ساتھ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ جو جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو بلوچستان میں اب جو چیزیں زیادہ ابھر کر آ رہی ہیں اور زیادہ سامنے آ رہی ہیں، اور جو رات کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے پیچھے 2-3 برس میں، اور خاص طور پر پچھلے 1 برس میں جو معاملات ہوئے، بالکل وہ ہمیں زیادہ اس لیے سنائی دینے لگے ہیں شدت سے، اور محسوس ہونے لگے ہیں کہ ہم لوگ خود اس سے گزرنا شروع ہو گئے. اور ایگزیکٹلی، خاص طور پر بالکل پنجاب کے لوگ اس سے گزرنا شروع ہوئے. تو ہمیں معلوم پڑا کہ یار یہ جو پختون چیختے تھے، یہ جو بلوچی چیختے تھے، یا یہ جو باقی قومیتیں چیختی تھیں، یہ کوئی اتنا بھی کوئی جھوٹ اور اتنا بھی کوئی ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ کوئی حقائق تھے، کچھ سچائی تھی، کوئی درد تھا، کچھ معاملات خراب تھے. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی ہوا نہیں. کسی کی نہیں. بہت خوب، واہ واہ واہ. اب یہ چیزیں اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہو کر اور بلنٹلی اور زیادہ درد کے ساتھ محسوس ہوئی ہیں کہ پاکستان کی جب سب سے بڑی جو سیاسی اور جمہوری قوت تھی، اور جو سب سے بڑی جو ہے وہ جمہوری فکر تھی پاکستان کے اندر، جی اور جو سب سے بڑی جمہوری طاقت تھی، جی جب ہم نے دیکھا کہ اسے دیوار کے ساتھ کس طرح سے لگایا گیا، کیسے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر انسانی طریقے سے اس کے بنیادی آئینی حقوق چھینے گئے، جیسے آپ نے دیکھا کہ اسے بنیادی انتخابی عمل سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، جیسے ہزاروں لوگوں کو بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی چارج کے جیلوں میں ڈالا گیا، غائب کیا گیا. ابھی بھی لوگ بہت سارے غائب ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک مقدمے میں بری ہوتے ہیں تو اسی وقت نیا جھوٹ ایک ڈرامہ مقدمہ بالکل بنتا ہے اور پھر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. کبھی اس ٹاسنگ ہو رہی ہے، کبھی اس صوبے میں، کبھی اس صوبے میں. اور یہ عام میرے اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، نہ یہ بلوچی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو کسی دور میں پارلیمنٹیرینز تھے. یہ ان بالکل لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جن کے خاندانوں کے اندر جمہوری اور سیاسی معاملات کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے. یہ اس آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کا سب سے مقبول آدمی ہے، عمران خان. بالکل سب سے مقبول آدمی. آپ عمران خان کی حمایت کریں، آپ عمران خان سے مخالفت کریں، آپ اسے ووٹ دیں، آپ اسے ووٹ نہ دیں، آپ اسے صحیح کہیں، آپ اسے غلط کہیں، آپ اس کے دشمن ہیں، دوست ہیں، یہ بات آپ مانیں گے کہ وہ پاکستان کا سب سے مقبول آدمی ہے، سب سے مقبول آدمی. بالکل صحیح. اور یہ بات اس کے دشمن مانتے ہیں. بالکل اور بھائی اس آدمی کو، اس کی جماعت کو، اس کے ووٹرز کو، اس کے سپورٹرز کو جس طرح سے آپ ایک انتخابی عمل سے، جمہوری عمل سے دور رکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے جو ہے وہ 71 میں کیا شیخ مجیب کے ساتھ، پھر آپ نے اس کے کانسیکوینسز دیکھے، تو اب جا کر ہمیں احساس ہوا ہے کہ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کاشف حسین غائر کا کہ ہوتا جاتا ہے یہ دل شہر خاموشاں غائر، شور کرتا ہوں تو بیکار نہیں کرتا. واہ 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 واہ. ہاں، بہت خوب تو بہت خوب. اب یاسر صاحب، اب جب وہ جو ہمارا جو دل شہر خاموشاں بنتا گیا نا اور قبرستان بنتا گیا، جی تو ہمیں احساس ہوا یار کہ یہ جو چنگاریاں بلوچستان میں سلگ رہی تھیں، یہ فاٹا میں سلگ رہی تھیں، یا سندھ میں سلگ رہی تھیں، یار یہ اس میں اگر 100% نہ صحیح تو 80-90% سچ تھا. بالکل لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا.
بالکل ایسا اب ہی جو ہے رات کو جس واقعے کی آپ نے بات کی میں اس کی طرف آتا ہوں. جی. اس کی آپ ویڈیوز دیکھیے اور کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں ابھی تو ایک دو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. آپ اس میں دیکھیے کہ کیسے سول کپڑوں میں لوگ جو ہے وہ ڈنڈے مار رہے ہیں جی. عورتوں اور بچوں کو سول کپڑے میں مثلا. اور سول کپڑوں پولیس میں دیکھ مار رہے رہی ہیں، ہے، بالکل یہ دیکھ رہے ہیں آپ پولیس اسے. دیکھ رہی ہے، پولیس دیکھ رہی ہے اور سول کپڑوں میں لوگ ان کو ڈنڈے مار مار کر اٹھا رہے ہیں. وہ سول کپڑوں میں کون لوگ ہیں، انہیں یہ اتھارٹی کس نے دی ہے، وہ وہاں پر بدماشی کا لائسنس کہاں سے لے کر آئے ہیں، وہ نامعلوم لوگ کون ہیں. یہ اب ریاست کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا اور یہ کس طرح کا یہ آپٹکس جو ہیں یہ کس طرح کا ایک جو ہے وہ کیوس کریٹ کریں گے اور کیا پیغام جو ہے وہ بلوچیوں کو جائے اچھا گا. احمد فرحاد، مجھے یہ بات بتائیں کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اب یہ سارا کچھ اتنا اوپنلی ہو رہا کہ ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے ملک میں، اب یہ چنگاری جو ہے یہ کوئی بڑا شعلہ ہونے کو لگ رہی ہے، لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈوریں ہیں ساری، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یا وہ جان بوجھ کر ہمیں ایک ایسے مقام کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں پہ منزل جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہیں؟ وہ مجھے وہ ایک محاورتن ایک کچھ شعر ٹائپ ایک چیز ہے، پتہ نہیں کہ آگ لگے اس بستی کو فلانی پتہ نہیں کون سی اپنی مستی میں، آگ ہاں لگے اس بستی میں پتہ نہیں، آپ چھنو کہتے ہیں، چھنو اپنی مستی میں. جی تو وہ جو چھنو ہے نا یاسر صاحب، وہ تو اپنی مستی میں ہے، اور وہ اپنی مستی سے میں آج سے نہیں ہے، وہ اپنی مستی میں لیاقت علی خان کے قتل سے ہے. لیاقت علی خان قتل سے وہ حسین شہید سہروردی کی جب لاش ملی تھی بالکل امریکہ میں ایک ہوٹل میں، وہ اس وقت سے اپنی مستی میں ہے، وہ بھٹو کے قتل سے اپنی مستی میں ہے، وہ بینظیر کے قتل سے اپنی مستی میں ہے، اور وہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تب سے اپنی مستی میں. ٹھیک ہے، بالکل میں اور آپ ان کے لیے ایلینز ہیں، وی آر ایلینز. یہ 21-22 کروڑ لوگ ان کے لیے ایلینز ہیں. نہ وہ ہماری دنیا میں رہتے ہیں، نہ وہ ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں، نہ وہ ہماری. احمد فرحاد صاحب، ان کو جی جی سمجھایا نہیں جا سکتا، ان کو بتایا نہیں جا سکتا؟ کیا ان کے دلوں پر آنکھوں پر موریں لگ چکی ہیں کہ ان کو پس دیوار نظر نہیں آ رہا کہ ہونے کیا والا ہے؟ 71 جن لوگوں کی آنکھوں سے پٹی سکوت ڈھاکہ نہیں اتار سکا، 71 نہیں اتار سکا، جن لوگوں کی آنکھوں سے پٹی 16 دسمبر نہیں اتار سکا، جن لوگوں کی آنکھوں سے پٹی جو ہے وہ بلوچستان کی شورش نہیں اتار سکی، جن لوگوں کی آنکھوں سے پٹی جو ہے وہ فاٹا اور کے پی کے میں پاکستان مرد آباد کے نعرے نہیں اتار سکے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز اتارے گی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. میں تو یہ ہاں پوچھتا ہوں کہ کتنی خون کی برساتیں ان کو چاہیے، کتنے ٹکڑے چاہیے. یقین کیجئے آپ، رات ایک دوست نے مجھے پوچھا یار یہ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے یہ لگتا ہے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، میں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس دن تک بھی باز نہیں آئیں گے جب پاکستان خدا نہ خواستہ صرف پنجاب رہ جائے گا. یہ بات میں بہت بلنٹلی کر رہا ہوں آپ سے، اور بڑے دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ سوال میں نے عمران خان سے پوچھا تھا کہ عمران خان نے اپنے آخری 3 جلسوں میں ملک کی ڈس انٹیگریشن کی بات کی، اگر آپ کو یاد ہو جب ان کی حکومت گئی تھی تو اس سے 3 صرف جلسے ایسے تھے جس میں عمران خان نے اس کانسپریسی کی بات کی تھی کہ اس ملک کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. اور احمد فرحاد، اب تو عمل درآمد لگ رہا ہے کہ پاکستان کی 80% عوام ایک طرف ہے اور کچھ 1.1% کا ایک طبقہ ایک طرف ہے جنہوں نے سب کو جو ہے پابند کیا ہوا ہے. سر یہ طبقہ نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا اشرافیہ کا ایک ایلیٹ گروپ ہے. اس کے اندر آپ کو پتا ہے بیوروکریسی ہے، اس کے اندر کاکڑ جیسے ٹاؤٹ سیاستدان ہیں، سیاستدان بھی نہیں ہے، دے آر ناٹ الیکٹڈ، سیاستدان نما کٹ پتلیاں ہیں. بالکل اس کے اندر پیپلز پارٹی اور اس وقت جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اے این پی جیسے سہولت کار ہیں، اور ان مافیا کے ہے، اوپر یہ مافیا ہے. اور
ان کے اوپر ان کے ایک بوٹ کا سایہ ہے، جی ان کے اوپر ایک بوٹ کا سایہ ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے، ان کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ بندوق ہمارے ہاتھ میں ہے، طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو آپ اکثریت کی آواز کو اقلیت میں بدل دیں. دیکھیں نا، پاکستان کی تاریخ کا بنگلہ سانحہ سقوط ڈھاکہ کے بعد سب سے بڑا جو المیہ ہوگا اور جو پاکستان کی تاریخ اور نقشہ بدل سکتا ہے، وہ یہ 8 فروری کے جعلی انتخابات ہوں گے. اور یہ بات مثلا ان کو لوگ، سمجھ نہیں آ رہی. سر ان کو سمجھ آتی تو کیا 71 کے بعد وہ بدل نہ جاتے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا 71 کے بعد دیکھیں نا، جو پچھلے کچھ عرصے میں آپ کی عدلیہ نے پھرتیاں دکھائیں، جس طرح سے لوگوں کو ریلیف ملا، اور جس طرح سے عدلیہ کی ناک نیچے کس طرح سے پاکستان کی تاریخ کی. میں رات کو مزے کی بات بتاؤں، میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا اپنے مبشر زیدی صاحب کو، جی ڈان والے جو ہیں، جی جی اب جو بالکل ٹرکی میں بیٹھے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ایک بار انہوں نے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین ظلم نہیں ہے؟ تو انہوں نے نیچے لکھا، نہیں بھائی، اس سے پہلے تو فلاں کے ساتھ بھی یہ ہوا، فلاں کے ساتھ بھی ہوا، یہ فلاں کے ساتھ بھی یہ ہوا. تو میں نے ان کو نیچے اس میں رپلائی کیا کہ میں نے کہا حضور خدا کا خوف کریں، پاکستان میں زیادتیاں ہوئی ہیں، پاکستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، نون لیگ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ ان زیادتیوں کو آپ سمجھ لیجئے، ان زیادتیوں کو آپ ایک اتنے بڑے المیے کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ جن کا دونوں کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں بالکل تو میں آپ کو بالکل کھل کر بتا آپ دوں. نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل ایگری کرتا ہوں میں آپ اچھا، کی اس بات سے. اس وقت انہوں نے تو کہ آئیں بائیں تھوڑا سا ذرا کیا، اور بشر زید صاحب کو میں ذاتی طور پہ پسند کرتا ہوں، وہ دلیر اور زندہ دل آدمی اور غلطی مانتے ہیں. کل انہوں نے ٹویٹ کی، مزے کی بات، آپ ذرا ان کی ٹویٹ دیکھیے. کل انہوں نے ٹویٹ کی، میں نے ری ٹویٹ بھی کی ہے. کہتے ہیں یار میں معذرت خواہ ہوں، آئی واز رانگ، کہ جو کچھ اس دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ایسے تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. بالکل. نعمان، آپ یعنی کہ فرحاد، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے لیے اگر کوئی کاغذات نامزدگی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کتنا اوپنلی ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، کتنا اوپنلی ریاستی دہشت گردی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ جیل میں بیٹھا ہے، ان کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے. وہ جیل میں بیٹھا ہے، یہ اپنے محلات میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کے دل خوف زدہ ہیں. یاسر صاحب دیکھیں، عمران خان، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، دیکھیں سیاست بڑا گندا کھیل ہے. یہ بالکل سیاست، یہ معاملات کل لوگ بھول جائیں گے، یہ معاملات کل دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے، چیزیں اوپر نیچے ہوں گی. اللہ کا وعدہ ہے، وہ دنوں کو گھماتا رہتا ہے. ایک ادارے کے کپڑے اتر گئے ہمیشہ کے لیے پاکستان میں، ایک وہ عدلیہ. تو ہاں، اور وہ عدلیہ دیکھیں، عدلیہ تو اب نام کی رہ گئی نا، قانون تو نام کا رہ گیا. ایکسپوز ہو گئے، ان کی ججمنٹس ایکسپوز ہو گئیں. رانا بھگوان داس احمد فرحاد کسی دور میں چیف جسٹس آف پاکستان رہے، تو میں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے ان کو کال کی. میں نے کہا جی میں نے آپ کا کوئی 23 مارچ پہ کوئی پیغام ریکارڈ کرنا ہے. تو ان کے جو رجسٹرار سپریم کورٹ تھے، ان کی کال آئی مجھے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں بولتا، میرا قانون بولتا ہے. لیکن اب تو قانون گنگا، بہرا اور اندھا ہو چکا ہے، وہ 3 بندر بن چکے ہیں. نہیں، اب تو میں مزے کی بات آپ سے بتاؤں کہ کسی دور میں بڑی باتیں سنتے تھے کہ جو اس سے ہمارے پچھلے چیف جسٹس تھے کہ ان کو خبروں میں رہنے کا بڑا شوق ہے. جی ہاں. تو میں نے کہا اچھا، ہم نے اس دور میں باتیں سنی، ہم نے کہا بھائی واقعی خبروں میں تو نہیں رہنا چاہیے. پھر بابا رحمتے کے بارے میں کہا کہ یار اس کو بڑا شوق ہے ہیرو بننے کا. ہم نے کہا یار یہ تو غلط بات ہے. ان کے گھر بھی آپ تو چڑھائی مزے ہو کے گئی ہے. سابق چیف جسٹس ان کے گھر پہ بھی چڑھائی ہو چکی ہے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ بہت دور نکلتا جا رہا ہے. جی، وہ بات میری بیچ میں نہ رہ جائے. مزے کی بات یہ ہے کہ اگلے تو چلو خبریں لگوا لیتے تھے اپنی، یا تھوڑی بہت پی آر وی آر کے معاملات کرواتے تھے. اب تو ماشاءاللہ لوگوں نے اپنی ہیئرنگز کی جو قسطیں ہیں نا، قسطیں، ڈراموں کی قسطیں، وہ بھی لائیو دکھانا شروع کر دی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل یہ نیکسٹ لیول ہے. یعنی کہ یہ قومی ٹیلی ویژن پہ اب جو نا لائیو دکھانا شروع کر دی. ایک طرف تو یہ اور عدلیہ کا ڈرامہ ہے، اس سے ہو کیا رہا ہے، خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، خود ننگے ہو رہے ہیں. اور کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں چیف جسٹس. دیکھیں آپ نے بہت سارے چینلز میں کام کیا،
آپ نے ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ جی کیا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ ایک ٹی وی چینل پہ ڈائریکٹر نیوز ہیں, جی ٹھیک ہے, اور آپ ڈائریکٹر نیوز ہیں, اور یہ جو جورسڈکشن ہے یہ آپ کی ہے کہ نیوز کی اینگلنگ کیا ہے, جی خبر کون سی رکھنی ہے کون سی نہیں رکھنی, بلٹن کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا, دس از جسٹ یور ٹیک. لیکن اچانک آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ناک نیچے بربادی ہو رہی ہے پورے نیوز روم کی, بالکل پوری اینگلنگ کی, پوری ٹریٹمنٹ کی, پورے ایڈیٹوریل کی. تو یہ بات بتائیے کہ کپڑے کس کے اتر رہے ہیں؟ آپ کے اتر رہے ہیں نا. بالکل اچھا, 100%. اپنے عہدے کی حرمت اور اپنے عہدے کی اتھارٹی کو بچانے کے لیے, خواہ میں آپ کا دوست ہوں احمد فراد اور میں ہی چیزیں خراب کر رہا ہوں, تو کیا آپ مجھے شٹ اپ کال نہیں دیں گے کہ بھائی یہ کیا ڈرامہ کر رہا 100% دوں گا, بالکل ہے؟ شٹ اپ کال دوں گا. لیکن اب تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اب تو ہر عہدہ کمپرومائز ہو چکا, ضمیر مر چکے. جن کے ضمیر زندہ تھے ان کو یا تو چینلوں سے نکال دیا گیا یا ان کو ملک سے نکال دیا گیا. سر آپ بھی اس کی ظاہر ایک زندہ مثال ہے. میں نے خود ابھی یہ آپ میرا اس کی تیسرا مثال ہیں. مجھے بتایا جاتا تھا کہ ان کی زبان بند کرائی جائے, ہمیں پیغام ملا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ میں تو اپنے چیف جسٹس صاحب کی طرف آؤں گا کہ یہ ایک ہی بندہ, لوگ کہتے ہیں لوگ ننگے ہوتے ہیں, اور جرنل ریٹائرڈ ہوتے ہیں, جرنل ریٹائرڈ ہونے کے بعد ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کے معاملات طے ہوتے ہیں, دوسرے ملکوں میں ان کے بزنس ہوتے ہیں, ان کے جزیرے ہوتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. مطلب وہ آپ ہولی کاؤ بن گئے ہیں کہ ونس اے جرنل نہیں از آلویز اے جرنل کہتے ہیں, لیکن نام لینا گناہ بن چکا ہے. اب اس پروگرام کے بعد کوئی پتہ نہیں, آپ کو بھی اٹھا لیں مجھے بھی اٹھا لیں, آپ کو بھی مار دیں مجھے بھی مار دیں, کوئی سنوائی نہیں ہے. سر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں نا, جرنیلوں کی تو ایک ڈیسٹنی ہے, وہ تو وہاں پہنچیں گے. یہ جو صاحب پاکستان میں ان تمام آئینی اور قانونی قتل عام کے ذمہ دار ہیں, یہ صاحب جو چیف جسٹس ہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں ان کی ناک نیچے کیا ہو رہا ہے, یہ کہاں پر ہے؟ کہیں پہ بھی اور نہیں جنہیں ہے. مسیحا بنا کر اور ہیرو بنا کر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کر, آپ کو پتہ ہے ان کے چند ٹاؤٹ ان کے جو صحافی تھے انہوں نے بنا کر پیش کیا تھا. ویئر از دس پرسن؟ خود بلوچستان سے اس بندے کا تعلق ہے, اور بلوچ عورتوں وہ کے کہتے کپڑے پہن رہے ہیں اسلام وہ کہتا ہے کہ ریاست کے پاس وائلنس کا اختیار ہے. ہاؤ نانسنس از ہی. آپ اندازہ کریں کہ ریاست کے پاس وائلنس, یعنی کہ ریاست کے پاس لا قانونیت کے اختیار ہے. قانون کی سب سے بڑی جو علامت ہے نا پاکستان میں, وہ چیف جسٹس ہوتا ہے, اس کا محافظ ہوتا ہے. جس چیف جسٹس کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ ریاست کے پاس تشدد کا اتھارٹی لیٹر ہے, آپ ذرا اس آدمی کے مائنڈ سیٹ یا آئین اور قانون کے تحفظ میں اس کی دلچسپی کے بارے میں سوچیں. میں تو صرف اس بندے پہ سوال اٹھاتا ہوں, یہ شخص کہاں پر ہے؟ بالکل صحیح, یہ شخص کہاں پر ہے؟ کہیں پہ بھی سر نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں, اگر خدا کی قسم میں چھوٹا سا جج بھی ہوں پاکستان میں, اگر میں ایک چھوٹا سا معمولی سا جج بھی ہوں اور میں یہ چیزیں دیکھوں, تو خدا کی قسم میں استعفیٰ دے کر اپنے آپ کو اس نظام سے الگ کر لوں, علامتی استعفیٰ, بالکل علامتی صحیح, احتجاج کے طور پر. یار بالکل آئی صحیح, ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس شٹ. اور بالکل وہ صحیح. شخص وہ شخص میرے خیال میں ابھی وہ بنا رہا ہے, نہیں, وہ پکنک بنا رہا ہے. ابھی ضمیر مردہ ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں, بے ضمیروں کے ملک میں زندہ ہیں احمد فراد. میں یہ چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ آپ کی بڑی مشہور نظم ہوئی جو عدالتوں کے حوالے سے غزل تھی غالباً, وہ سنا دیں, اور حسب حال جو رات بلوچیوں کے ساتھ ہوا اس کے حوالے سے آپ سنائیں, اور پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ رات کی فوٹیج بھی اس پہ چلا دیجیے گا, اور اسی کے ساتھ ہم اللہ حافظ بھی کر لیں گے. جی پہلے تو میں ایک میری نظم ہے, وہ گمشدہ بلوچوں کے حوالے سے میری ایک نظم ہے. جی میں ذرا سا ناٹ بلوچ بلکہ جتنے بھی وہ ہے نا پاکستان میں مسنگ پرسنز ہیں, ان کے میری ایک نظم ہے, جی سنائیں. اور میں اسے کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں. جی. لوگ گمشدہ نہیں, گمشدہ تو خواب ہیں. لوگ گمشدہ نہیں, گمشدہ تو خواب ہیں. خواب آدمی کے خواب, خواب ہر کسی کے خواب, خواب زندگی کے خواب, خواب آگہی کے خواب, خواب روشنی کے خواب, خواب آشتی کے خواب, خواب شانتی کے خواب, خواب شانتی کے خواب اور برابری کے خواب. لوگ گمشدہ نہیں, گمشدہ تو ملک ہے, عدل کی ہوا سمیت, امن کی دوا سمیت,
چین کی دعا سمیت، صبر کی جزا سمیت، ابر کی صدا سمیت، تیرے ناخدا سمیت اور میرے خدا سمیت۔ لوگ گمشدہ نہیں، گمشدہ تو آپ ہیں مسند ضمیر سے، آپ صاحب جفا گمشدہ تو آپ ہیں مسند ضمیر سے، آپ صاحب جفا، آپ صاحب رضا، آپ صاحب عطا، آپ صاحب صدا، آپ صاحب ریا، آپ صاحب قضا۔ لوگ گمشدہ نہیں، گمشدہ تو عہد ہے تخت اور فرد کا، زور کے خمار میں، خون کے فشار میں، خوف کے حصار میں، چشم انتظار میں، ضبط کے مدار میں، عسکری غبار میں۔ لوگ گمشدہ نہیں، گمشدہ تو بات ہے جو سہی نہیں گئی، جو کہی نہیں گئی، جو سنی نہیں گئی، جو چنی نہیں گئی، جو بنی نہیں گئی۔ لوگ گمشدہ نہیں، گمشدہ تو خواب، گمشدہ تو خواب۔ حضور دوسری نظم میں آپ کو سناتا ہوں، بس وہ عدالتوں کے حوالے سے، اور یہ اپنے مہا چیف جسٹس صاحب کی نظر ہے ارشاد ارشاد۔ کہ بڑی بے آبرو ہو کر عدالت ناچتی ہے، بڑی بے آبرو ہو کر عدالت ناچتی ہے، نہ جانے کن اشاروں پر عدالت ناچتی ہے۔ بہت مصروف ہے بدکاریوں میں جرم اندر، بہت مصروف ہے بدکاریوں میں جرم اندر، اور اطمینان سے باہر عدالت ناچتی ہے۔ یہ سن کر سخت مایوسی ہے رقاصاؤں میں اب، یہ سن کر سخت مایوسی ہے رقاصاؤں میں اب، کہ ان کے ناچ سے بہتر عدالت ناچتی ہے، کہ ان کے ناچ سے بہتر عدالت ناچتی ہے، کہ ان کے ناچ سے بہتر عدالت ناچتی ہے، جہاں ہر ظلم نامعلوم پردوں میں چھپا ہے، جہاں ہر ظلم نامعلوم پردوں میں چھپا ہے، انہی معلوم کوٹھوں پر عدالت ناچتی ہے، جہاں ہر ظلم نامعلوم پردوں میں چھپا ہے، انہی معلوم کوٹھوں پر عدالت ناچتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے سارے مقدس عدل پرور، ہمیں معلوم ہے سارے مقدس عدل پرور، کہ جن کی تال پر اکثر عدالت ناچتی ہے۔ بہت مصروف ہے بدکاریوں میں جرم اندر، اور اطمینان سے باہر عدالت ناچتی ہے۔ حضور بہت شکریہ۔ احمد فرہاد آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، وی اسپوک، وی اسپیک اینڈ وی ول اسپیک بیکاز پاکستان میٹرز ٹو اس۔ اللہ حافظ۔